میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہے ہم میں طاقت اس کو جواب دینے کی؟ وہ ضرور پوچھے گا، وہ ضرور سوال کرے گا، بندے تو نے کیا کیا؟ ہاتھ دیے تھے کیا کیا؟ پیر دیے تھے کیا کیا؟ زبان دی تھی کیا کیا؟ دل دیا تھا کیا کیا؟ یہ سارے سوالات ہوں گے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں اللہ والوں کو آخرت کی جب فکر سامنے ستاتی تو ان کی پوزیشن کیا ہوتی؟ ایک بزرگ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ کو یہ خیال آیا، ان کی عمر 60 سال کی تھی، 60 سال ان کی عمر تھی۔ حساب لگاتے ہیں کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا، توجہ چاہوں گا، دن میں اگر ایک گناہ کیا تو 60 سال کے اندر مجھ سے کتنے گناہ سرزد ہو گئے۔ اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں یہ تو انہوں نے دن کی بات کہی، رات کو اس میں شمار نہیں کیا، رات کو اس میں شمار نہیں کیا۔ لیکن جب یہ خیال آ گیا کہ میں نے اگر دن میں ایک گناہ کیا تو 60 سال میں مجھ سے کتنے گناہ ہوئے، اب اگر ان گناہ کے بارے میں رب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خیال آیا اور روح پرواز کر گئی۔ کبھی خیال آیا ہے؟ اگر ہماری زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ایک دن میں ایک گناہ نہیں بلکہ گناہوں سے ہمارا پورا وجود عطا ہوا ہے۔ اور جب سوال رب پوچھے گا کس میں طاقت ہے جواب دینے کی؟ سوچا کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں روزانہ اپنے گناہ کے ہونے سے ایک کنکر گھر میں رکھ دوں تو فرماتے ہیں کہ کنکروں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا، پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہاں تک امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر گناہ لکھنے والا فرشتہ تمہارے گناہ لکھے اور اس لکھنے پر تم سے معاوضہ طلب کرے تو تمہارے پاس اتنا مال ہے ہی نہیں کہ تم دے سکو۔ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو، بھول گئے ہو تم، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کے تعیشات کو سب کچھ سمجھ لیا اور دنیا کے گناہوں کے اندر ڈوب کر تم بھول گئے کہ جان تم کو کس نے دی ہے، مال تم کو کس نے دیا ہے، آنکھ تم کو کس نے دی ہے، زبان تم کو کس نے دی ہے، یہ ساری چیزیں بھول گئے۔ جس نے دیے ہیں، جس نے دی ہیں یہ ساری چیزیں، وہ سوال پوچھے گا۔ اور جانتے ہیں آپ پہلا سوال قیامت میں کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ پہلا سوال حقوق اللہ کے معاملے کے اندر قیامت میں پہلا سوال اللہ پوچھے گا نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس نماز کو آج کا مسلمان بڑی آسانی سے ترک کر دیتا ہے، اس نماز کے بارے میں قیامت میں اللہ عز و جل پہلے سوال پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس درہم ہوگا، آپ سوچیں گے کچھ درہم دینار، وہاں تو وہ بھی نہیں ہوگا، درہم دینار ہوں گے ہی کہاں؟ چھٹنے کا راستہ کیا ہوگا؟
تو فرمایا گیا قیامت کے دن تو باپ بھی اپنے بیٹے سے کہے گا میرا حق تو نے مارا تھا یہاں دے تجھے جانے نہیں دوں گا. یہ قیامت کی پوزیشن ہوگی. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. کوئی چھٹنے کا راستہ نہیں نظر آئے گا. کیا تیاری ہے اس کے لیے؟ اس مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہم نے؟ کیا کبھی صبح اٹھنے کے بعد ہم نے غور کیا؟ نہیں، ہم نے کچھ غور نہیں کیا. ہم تو اس دنیا کے اندر اتنے مگن ہو گئے کہ ہم نے یہ سوچا کہ جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہاں کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. قرآن کہتا ہے وہاں تم نے کیا بھیجا؟ یہاں تو بینک کے اندر رکھے ہو، وہاں کیا تم نے بھیجا؟ مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آتی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے بہت مال ملا. کچھ عرصے کے بعد ایک صاحب پہنچے، ایک صحابی ان سے ملنے کے لیے. جب ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کچھ بھی نہیں تھا. کوئی چیز گھر میں ایسی نہیں جو قابل ذکر ہو خاص طور پر. اور ان کو معلوم تھا کہ حضرت ابو ذر کو اللہ نے مال غنیمت میں سے بہت کچھ عطا فرمایا. پوچھا ابو ذر کیا بات ہے، تمہیں اتنا مال ملا تھا، گیا کہاں؟ کہا دوسرے گھر بھیج دیا. کیا فرمایا؟ دوسرے گھر بھیج دیا. تو انہوں نے سمجھا شاید دوسری شادی انہوں نے کر لی ہے تو دوسرے گھر میں. کہتے ابو ذر تم نے شادی کی اور دوسرا گھر بھی بسا لیا، مجھے بتایا نہیں. کہا نہیں، تم جو سمجھتے ہو وہ گھر نہیں، میں نے آخرت کے گھر کے لیے روانہ کر دیا ہے، وہاں کے لیے روانہ کر دیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہاں کی فکر کرو جہاں کوئی کام آنے والا نہیں ہے، جہاں نفسی نفسی کی کیفیت ہوگی، جہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی کاروبار کے اندر گرفتار نہ رہیں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہ دلوائیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ صرف دنیا ہی کی فکر مت کرو، آخرت کی بھی فکر کرو. اس کل کی فکر کرو جو کل یقینی طور پر آنے والا ہے، اور اس کل میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا. قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. یہاں تک فرمایا گیا کہ ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو اللہ اس کے بارے میں بھی قیامت میں تم سے سوال پوچھے گا.